لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب الیہ وإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، جن لوگوں نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور دائمی رحمت والا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ توبہ ہے کیا۔ یہ ایک طرح کا انسان کے نفس میں باطنی انقلاب ہے۔ کس طرح توبہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اس پر بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، میری گفتگو توبہ کی حقیقت کیا ہے اور توبہ کی مہلت ہم کو کب تک ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آج 19 رمضان ہے، آج ہی کی صبح فجر کے وقت اس ملعون ابن ملجم نے مولا متقیان، مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی۔ اس لیے ان کی نصیحت کے 2 جملے سے میں شروع کرتا ہوں۔ ایک جملہ تو میں نے اس کے پہلے کے گفتگو میں بیان کیا تھا کہ اگر تم آخرت کا یقین رکھتی ہو تو آخرت بغیر عمل کے نہیں حاصل ہوگی۔ دوسری نصیحت انہوں نے کی کہ اگر تم توبہ کی ضرورت محسوس کرتے ہو اپنے نفس میں تو تم فوراً توبہ کرو، اس لیے کہ ابھی کی ساتھ یہ 1 گھنٹے کی ساتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ تم آج 19 رمضان ہے اور آج تم محسوس کر رہے ہو اور تم اس کو ٹال رہے ہو کہ اچھا شب قدر میں ہم 23 رمضان کو، چونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے اس شب کی، ہم 23 رمضان کو کریں گے۔ انہوں نے منع کیا، اس کا یہ سختی سے منع کیا، کہا کہ توبہ جوانی سب سے اچھا وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث، ایک روایت جو تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری دوسری تفاسیر میں بھی ہے، کہ جب شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے کہا کہ ایک وقت معلوم کر کے تم کو مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندے کے جو میرے بہکانے میں نہیں آئے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں مناجات پیش کی کہ پالنے والے تو نے شیطان کو اختیار دے دیا ہے، اب میری اولاد کیا کرے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ سرزد نہ ہو تو میں اس کا گناہ، اس کی سزا نہیں دوں گا، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کو صرف اس گناہ کی سزا، ایک گناہ کی سزا ملے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی نہ کر پائے تو بھی اس کے ہم نامہ عمل میں اس کا ایک ثواب لکھ دیں گے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے نامہ عمل میں ہم 10 نیکیوں کا ثواب لکھیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے کچھ اور عنایت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری اولاد کو، انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرے، میری بارگاہ میں آئے، گر گڑائے، نادم و پریشان ہو، تو میں اس کی توبہ قبول کر دیتا ہوں۔ کہا کہ پالنے والے اس کی مہلت کب تک ہے؟ اللہ نے کہا 1 سال نہیں، 1 مہینہ، 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، 1 دن بھی نہیں، اگر 1 ساعت پہلے بھی وہ صدق دل سے توبہ کر لے گا ہمارے بارگاہ میں تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ جب شیطان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا
اور اس نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا، ایک مجلس مشاورت ترتیب دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جناب آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو توبہ کی توفیق دوں گا۔ اب تو ہم لوگوں کے کام بہت مشکل ہو گیا، ہم ان لوگوں کو پر اتنی محنت کرتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، ان کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راہ حق سے ان کو منحرف کرتے ہیں۔ یہ تو 1 منٹ میں یہ لوگ توبہ کر لیں گے اور مرنے کے بھی چند ساتھ پہلے بھی توبہ کر لیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سب نے سر جوڑ کے سب بیٹھے، اس میں ایک شیطان جس کا نام خناس تھا، اس نے ایک تجویز پیش کی جو کہ سب لوگوں نے اس کو منظور کیا، سبھی شیطانوں نے منظور کیا۔ اس نے یہی کہا کہ جب انسان توبہ کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو امیدیں دلائیں گے کہ ارے ابھی تمہاری ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو دنیا کی رنگینیاں تم نے دیکھی ہی نہیں ہیں، جتنا ہو سکے تم ان دنیا سے لذت حاصل کرو، رنگینیاں سمیٹ لو، اور اس کے بعد اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا ہی ہے کہ تم کو توبہ تمہاری قبول کر لے گا، کرنا ابھی وقت پڑا ہوا ہے۔ انسان جوانی میں توبہ نہیں کرتا ہے، کچھ اور عمر بڑھتی ہے توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کی معصیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب اس کی معصیت بڑھتی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو قلب ہے، یہ قلب پر کی کچھ بات پہلے بھی ہوئی تھی، جس طرح ہمارا ظاہر ہمارے اعضاء و جوارح سے بنا ہے اور ان سب کو کا جو مرکز ہے وہ ہماری عقل و دانش ہے، اسی طرح ہمارا باطن ہمارے نفس سے عبارت ہے، اور نفس میں ہماری تمام تر قوتیں اس نفس میں جمع ہے، ہر طرح کی مثبت قوتیں بھی ہیں اور منفی قوتیں بھی ہیں۔ کون سی قوتوں کے ہم نے پروان چڑھایا ہے، کون سی پرورش کی ہے، اس کے حساب سے انسان کی شخصیت کا تعین ہوتا ہے۔ ہر طرح کی جو ہمارے نفس میں یہ قوتیں ہیں، اگر انسان کی قوتیں، اس کی منفی قوتیں اگر مثبت قوتوں کو دبا دیں تو انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن وہی اگر مثبت قوتیں رد عمل ظاہر کریں اور ابھر کر سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کو توفیق توبہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کے وہ حضور میں جا کے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین، اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے اپنے نفس پر اسراف کیا، زیادتی کی، تجاوز کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، لا نہیں، تقنطوا میں نے تم مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اور بڑا بخشنے والا اور دائمی رحمت والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے گناہ کر دیا تم میرے پاس آؤ، میرے حضور میں گر گراؤ۔ عموماً تم کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں ایک طرح کا عقیدہ یا ایک رسم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ چرچ میں یا کلیسا میں جا کر کے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک طرح کی رسم عیسائیوں میں دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے اللہ تعالیٰ انسانوں کے عزت نفس کا محافظ ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنی کسی طرح کی عاجزی، انکساری یا فروتنی یا کسی طرح کی تم کو شرمندگی انسانوں کے سامنے ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑے مولوی مولانا ہو، کوئی بہت بڑے پادری ہوں، چرچ ہو، تم انسانوں کے پاس اپنے گناہوں کو جا کر کے بیان مت کرو، وہ تمہارے کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تمہارے گناہوں کو اگر بخشنے والا ہے تو اللہ کی ذات ہے، تم میرے پاس آؤ، تم آ کر کے گر گڑاؤ۔ فجر کا وقت، صبح سحری کا وقت سب سے اس کے لیے موزوں ہے، جبکہ ساری کائنات سو رہی ہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہمارے سامنے گر گڑاؤ۔ خود انسانوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرنا یہ اسلام میں اپنے آپ میں گناہ ہے۔ اگر ہم جا کے اپنے گناہوں کو کسی اپنے جیسے مخلوق کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسلام نے اس کی سخت ممانعت کی ہے کہ نہیں، تم اللہ کے سامنے جاؤ، اللہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ توبہ ایک طرح کا باطنی انقلاب ہے، جس کے یہ ہمارے نفس میں باطنی انقلاب ہے،
ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جس طرح ہمارا باطن نفس سے عبارت ہے اور اس میں ہر طرح کی قوتیں ہیں، اور جس طرح ہمارے اعضاء اور جوارح کا مرکز ہمارا عقل و دانش ہے، اسی طرح ہمارے نفس کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے۔ قلب، انسان کا جو قلب ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ اس قلب کی ماہیت کیا ہے؟ اس قلب کی ماہیت کے لیے جو علماء ہیں، حکماء ہیں یا عرفاء ہیں، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو جاننے کے لیے، اور ان لوگوں نے کچھ کامیابی بھی حاصل کی ہے جہاں تک ہو سکا ہے۔ لیکن ایک چیز کا سب نے اعتراف کیا ہے کہ یہ قلب یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یعنی نفس میں کا جو مرکز ہے قلب، خود اس کی معرفت اتنی مشکل ہے۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تم اپنے نفس کی پہلے معرفت حاصل کرو، اس کے بعد ہی تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو گے۔ اللہ کی معرفت اتنا آسان نہیں ہے حاصل کرنا۔ جب انسان اس قلب کی ماہیت میں جاننے میں اور اس کی معرفت کے لیے عاجز پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کنہ حقیقت کیسے جان سکتا ہے؟ اس میں تو ہمارے انبیاء اور مرسلین بھی اپنے کو عاجز پاتے ہیں۔ خود رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ پروردگارہ، جو تیری معرفت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ کیا رسول خدا کی یہ حدیث یا یہ جملہ تکلفات پر مبنی ہے؟ نہیں، رسول جو آتے ہیں وہ تکلفات بیان نہیں کرتے ہیں، وہ سوائے حقائق کے کچھ نہیں بیان کرتے۔ تو جب وہ حق بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن جو اللہ کی معرفت ہے، اس کی مقدار اور اس کی کیفیت، یہ انسان درجہ پر درجہ، ہر انسان کتنا حاصل کرتا ہے یہ اس کا اپنا درجہ ہے۔ رسول اکرم کی ذات، خود رسول اکرم پر جو آخری سورہ نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو 2 آیتیں نازل ہوئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، یعنی غدیر میں جو اعلان ولایت حضرت علی ہوا، اور دوسری سورہ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس کے بعد یہ اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب ان دونوں باتوں میں کیا ربط ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری مدد آ جائے، نصرت آ جائے، تمہیں فتح نصیب ہو جائے، فتح مکہ یا جتنی بھی فتح نصیب ہو جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ دین میں جوگ در جوگ، فوج در فوج وہ داخل ہو رہے ہیں، تو تم کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، حمد بیان کرو اور استغفار کرو۔ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر انسانوں میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ رسول اکرم کی ذات، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انک علی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر ہیں۔ خلق، انسان میں 2 چیزیں ہیں، خلق اور خلق۔ خلق یہ ایک تکوینی امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا ربط ہے۔ اللہ نے ہم کو جیسا پیدا کیا، ہم لمبے ہیں، ناٹے ہیں، گورے ہیں، کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ ہماری خلقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور خلق وہ ہے کہ جو صفات کی ہم اپنے نفس میں پرورش کرتے ہیں وہ خلق ہے۔ ہم اچھی صفات کی پرورش کرتے ہیں تو ہمارا خلق بہت ہی اچھا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے انک علی خلق عظیم، تو آپ عظیم خلق، یعنی آپ کی جتنی بھی صفات حسنہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو اور تم توبہ کرو۔ اس کا کیا ربط ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ کر استغفار کرو۔ خود سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو ہم اپنے
نفسانی خواہشوں سے کچھ کلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی امی، یعنی وہ نبی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ہمارا سارا زور یہ اس پر صرف ہوتا ہے کہ نہیں نبی پڑھے لکھے ہیں، اتنی قرآن کی انہوں نے تفسیر کیا اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور ایک حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں، تو ایک نہیں پڑھا لکھا آدمی کیسے بتا سکتا ہے؟ لیکن جتنے بھی انبیاء آئے وہ سبھی امی تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نبی کے لیے ایک صفت، ایک فضیلت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا نبی ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور جو بھی کہہ رہا ہے، جو کلام کر رہا ہے، جو نطق جو اس کے زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ میری وحی ہے، یعنی اس کی کوئی اپنی خواہش کچھ نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو اس کے نطق پر آ رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ رسول اکرم کی ذات دو حصوں میں منقسم ہے، کچھ باتیں ان کی ایک عام انسان کے حیثیت سے ہے، اور کچھ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اپنے نفس سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو امی ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے یہ میرا کلام ہے۔ اب یہ جو بھی ہم اگر رسول اکرم کی شخصیت کو منقسم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، رسول جو کہہ رہے ہیں یہ میری وحی ہے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ اسی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، وہ اور قریب ہوا یہاں تک کہ 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ یہ جو 2 کمان کا فاصلہ یہ کوئی مسافت کا فاصلہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے بتایا تھا کہ نقص اور کمال کی منزل۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم، اور کم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اب یہ ہمارے خود ذہن پر چھوڑ دیا کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ان کو قریب تصور کر سکتے ہیں۔ رسول کریم کی ذات کو صرف ایک چیز کا خیال کریں کہ خالق خالق رہے اور مخلوق مخلوق رہے۔ تو جب اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کمال مطلق ذات ہے، جو مرکز ہستی ہے، اس سے جب اتنا قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے صفات کمالیہ جو ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اب ان کو کیا ضرورت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم استغفار کرو اور توبہ کرو؟ یہ بس وہی حقیقت ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایک مثال کے طور پر کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جو روایتوں میں آیا ہے کہ ہمارے قلب کے آئینے پر یا قلب پر ایک طرح کی سیاہی بیٹھ جاتی ہے، اور جیسے جیسے ہم معصیت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ سیاہی گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ معصیت کرنے پر جب سیاہی آ جاتی ہے تو ہمارا ضمیر رد عمل ظاہر کرتا ہے، ہماری جو اعلیٰ قوتیں ہیں، اعلیٰ قدریں ہیں، وہ رد عمل ظاہر کرتی ہیں، اور جب یہ رد عمل ظاہر کرتی ہیں تو ہم اپنے گناہوں پر ریپینٹ کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اللہ کے حضور میں ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس امید میں کہ اچھا ابھی اور گناہ کر لیں، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو میرے جوانی کا وقت ہے، ابھی بڑھاپا آنے میں وقت ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے 2 نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جائیں گے یہ تاریکی میرے قلب پر بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک وقت دوسری بات ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو ضمیر ہمارا رد عمل ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر ہم گناہ کو برابر تکرار کرتے رہیں تو یہ جو ضمیر کا رد عمل ہے یہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ضمیر رد عمل ظاہر کرنا یا ریئیکٹ کرنا بند کر دیتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ہماری جو اعلیٰ قدر قوتیں ہیں جب قلب پر ہمارے سیاہی بیٹھتی چلی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پوری طرح سے وہ اس میں دب کر رہ جائیں گی، پوری طرح سے یہ جو پست قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، ان کی اسیر ہو جائیں گی، ان سے قید ہو جائیں گی۔ اور اب اگر ہم چاہیں بھی کہ کسی طرح سے ہم کو توبہ کی توفیق ہو، ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، تو اب میرے لیے ممکنات میں سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولا متقیان نے کہا ہے کہ دیکھو جتنا جلدی ہو سکے، جیسے ہی تم توبہ کی ضرورت محسوس کرو تم بارگاہ الہی میں جاؤ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ دوسری بات ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم ایک ساتھ پہلے بھی
तुम अगर हकीकी तौबा कर लोगे तो हम तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। हकीकी तौबा क्या है? खुद कुरान करीम में एक जगह आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वाला, तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो, यानी अल्लाह की तरफ राजे हो जाओ, अल्लाह की तरफ मतवज्जे हो जाओ। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। कौन सी तौबा? वो जो तौबतन नसूह है, यानी खालिस तौबा है। अभी खालिस तौबा क्या है, इसकी तफसीर तकरीबन इसमें 23 तरह की रिवायतें हैं, लेकिन लोगों ने कहा, जो मैं एक दो रिवायत पर ही इक्तफ़ा करूँगा, कि कहा कि अगर इंसान गुनाहों के डर से, जहन्नुम के डर से और जन्नत की लालच में तौबा कर रहा है, तो ये तौबा इसकी खालिस तौबा नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये डरा हुआ है, इसका जो नफ्स है वो मुनक़लिब नहीं हुआ है। इसकी जो आला क़ुव्वतें हैं, इन आला क़ुव्वतों ने, इसकी जो मलकूती क़ुव्वतें हैं, शैतानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत नहीं की है, इनकलाब बर्पा नहीं किया है, क़याम नहीं किया है। नतीजा है कि इसके नफ्स में बहुत तब्दीली नहीं हुई। खुद मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा है कि इंसान 3 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो कि जहन्नुम के डर से करते हैं, ये ग़ुलामों की इबादत है। एक जो जन्नत की लालच में करते हैं, ये ताजिरों की इबादत है। और एक शख्स जो है वो अल्लाह की इबादत इसलिए करता है कि वो लायक इबादत है। हमको नादिम होना चाहिए, पशेमान अपने गुनाह पर होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम जहन्नुम से डर रहे हैं या हम जन्नत की लालच में हैं। हमको इसलिए अल्लाह पशेमान होना चाहिए, नादिम होना चाहिए बारगाह इलाही में कि पालने वाले क्यों हमसे ये गुनाह सरज़द हुआ, हमसे क्यों मासियत हुई, हम उसके लिए हम तेरे बारगाह में नादिम हैं। अल्लाह, तूने हम पर इतना करम किया, इतनी इनायतें हमारे लिए दी हैं, हमारा एक एक सांस तेरी रहमत का मज़हर है, उसके बाद भी हमसे क्यों ऐसी लफ्ज़िश हुई, क्यों हमने तेरे लिए तेरी मासियत की। अब रसूल खुदा की हम लोग बात कर रहे थे कि रसूल खुदा के लिए तौबा की क्या वजह, कि रसूल खुदा की ज़ात जो कि ख़ुद अल्लाह ताला के तमाम कमालात सिफ़ात कमालिया का ख़ुद मज़हर हैं, वो ज़ात जो कि खुल्क़िल अज़ीम पर फ़ायद हैं, अल्लाह ताला जो ये आईना दिल है, अगर हम तौबा करते हैं तो जो स्याही हमारी हट जाती है। और जैसे जैसे हम इबादत करते चले जाते हैं तो ये जो क़ल्ब पर हमारा जो शीशा दिल है, जो हमारा क़ल्ब पर जो शीशा है या जो आईना है, जो भी, ये स्याही हटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रोशन होता जाता है, पुरनूर होता जाता है, दरख्शंदा होता जाता है। और ये नूर, कितना इसका नूर बढ़ेगा उसकी कोई हद नहीं है। इस नूर की हद कितना ज़्यादा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, लामहदूद है। अब वो अल्लाह ताला के वो मखसूस बंदे जो नबी हैं, जो इमाम हैं, उनके क़ल्ब पर किसी तरह की स्याही नहीं बैठती है। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा भी काम किया, ख़ुद नबी करीम से तो तर्क ऊला भी मुमकिन नहीं है, यानी वो जो भी काम करेंगे वो नेकी ही होगी, लेकिन नेकी के भी जो अमल हैं उसके भी दर्जात हैं। तो नेकी के जो दर्जात हैं, तो जो सबसे बुलंद दर्जे की नेकी है, अगर उनसे उन्होंने एक कमतर दर्जे की भी नेकी की तो वो अपने क़ल्ब पर कदूरत महसूस करते हैं। उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूल अकरम आखिरी ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करते थे, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते थे, तकरीबन हर दिन 50 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। लोगों ने पूछा, ख़ुद उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप इतना इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं? तस्बीह खुदा और हम बयान करते हैं, लेकिन इतना इस्तिग़फ़ार। उन्होंने कहा कि मैं अपने क़ल्ब पर कदूरत महसूस करता हूँ। ये कदूरत क्या है? ये वही है कि जो उन्होंने जो अपने नेकी का जो एक दर्जा कम का उन्होंने अगर वो अमल किया तो उनको उसकी कदूरत हो जाती है। उनका शीशा दिल दरख्शंदा से दरख्शंदा होता जाए, नूर से नूर बढ़ता चला जाए, ये उनकी ख्वाहिश होती है कि जितना ज़्यादा पुरनूर होता जाए। कहा जाता है, ये उलमा में एक कहावत है
کہ حسنات الابرار، ابرار نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کافی بلند پایا نیک بندے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو چیزیں یہ ابرار کے لیے، نیک بندوں کے لیے نیکی ہے، حسنات ہیں، وہ مقربین بارگاہ الہی کے لیے سیئات ہیں، وہ کدورتیں ہیں، ان کا درجہ اس لیے ہے، اس لیے رسول خدا اتنا زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، استغفار سے وہ اپنے قلب کو نور بخشتے تھے، اور اس نور کی زیادہ سے زیادہ شعاعیں وہ زیادہ سے زیادہ درخشندہ ہوتا جائے، اس لیے کہ ان کی ذات کا یہی تقاضا تھا۔ اب اس کا 25 منٹ سے زیادہ وقت ہو گیا، کیونکہ مولا متقیان کے حوالے سے صرف 2 لفظ میں کروں گا، اور توبہ کی توفیق کے متعلق اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ بات جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وقت کا خیال نہیں رہتا ہے۔ مولا متقیان کو جب ضربت لگی، اس کے بعد 45 گھنٹے ان کی زندگی کے ہیں، یہ 45 گھنٹے میں انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں یا جو معرفت کی باتیں بتائی ہیں، ایسے تو انہوں نے ساری زندگی معرفت کی باتیں بتائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ 45 گھنٹے مولا متقیان کے حیرتناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو ہم کو ضربت لگی یا جو شہادت نصیب ہو رہی ہے، یہ میرے لیے ایک ناپسندیدہ بات ہے؟ نہیں، یہ میرے لیے ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پوری زندگی کا محاسبہ کیا، اور یہ چونکہ آخری وقت ہے، یہ امتحان کی منزل ختم ہو گئی، تو جب امتحان کی منزل ختم ہو گئی، انہوں نے محاسبہ کیا اور اعلان کر دیا کہ فزت برب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں، میں کامیاب جا رہا ہوں۔ یہ جو مولا متقیان کی جو شب ضربت، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جو شہادت ہے، ہم کو تو اس شہادت کے لیے شروع سے ہی ہم کو اس کی خواہش تھی۔ جب جنگ احد میں ہم شہید نہیں ہوئے تو ہم رسول خدا کے پاس گئے، رسول خدا سے کہا کہ اس وقت تو میری عمر بھی کم تھی، اور ایسا انسان جس کی عمر کم ہوتی ہے وہ ابھی اور زندگی دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی مولا متقیان شہادت کی خواہش مند تھے، اس لیے کہ وہ شہادت کے درجات کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری حالت ویسے ہی ہے کہ کوئی ایک عرب جو بدو، وہ گرمی کے زمانوں میں جب پانی کا ذخیرہ ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں، اپنے سارے خیم کو لے کر کے دوسری جگہ خیموں کو لے کے چلے جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں پانی کا ذخیرہ شام میں، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے، دن میں ممکن نہیں ہے۔ تو کہیں کہ میری حالت وہی ہے کہ کوئی انسان جب عرب کے صحرا میں شام کے وقت تلاش کر رہا ہے پانی، اور اس کو پانی نصیب ہو جائے، میری حالت وہی ہے۔ ہم لقاء اللہ کے لیے ہم شروع سے خواہش مند تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ میرے لیے شہادت ایک ناگوار امر نہیں ہے، لیکن ہاں ہم ماننے والوں کے لیے ایک ناگوار امر ہے، اس لیے کہ ہدایت کا چراغ آج منظم ہو گیا، آج ہدایت کا چراغ منظم ہو گیا۔ انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی ہیں، جو وصیتیں کی ہیں، 20 نکات کی وصیتیں ہیں، ابھی تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بیان کر سکوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھو، تم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، تم مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف۔ مولا متقیان کی تو جتنی بھی باتیں ہیں ہمارے لیے وہ ایک نصیحت ہے۔ جس وقت ضرب لگی تو انہوں نے خود اپنے قاتل کے ساتھ اتنا اخلاق مند رویہ کا رکھا۔ انہوں نے اس کو بلایا، پوچھا کہ بتاؤ، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ نیکیاں نہیں کی؟ یہ ابن ملجم، یہ یمن سے آیا تھا، اس کی پوری کہانی ہے کہ مولا متقیان سے یہ ایسا نہیں ہے، یہ رغبت رکھتا تھا، لیکن 2 چیزیں جو مولا متقیان نے بتایا ہے کہ صرف اللہ کی معرفت یا عقیدہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ساتھ ساتھ چاہیے۔ یہ شخص عقیدہ میں اس کا انحراف ہو گیا تھا، ایسا نہیں کہ یہ عبادتیں انجام بجاتا تھا، جتنے خارجی تھے بہت عبادتیں کرتے تھے، لیکن ان کی جو عبادتیں ہیں، مولا نے کہا کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا،
اس لیے کہ ان کو معرفت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے جو ہادی ہیں اس پر ان کی معرفت نہیں تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں؟ اس نے کہا کہ جو ہو گیا تو ہو گیا، دیکھیے اب جس کے قسمت میں لکھا ہو۔ اور میری خواہش یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے، ہم نے یہ تلوار خریدی تھی اور اس کو ہم نے 40 درہم یا کیا اس نے بتایا کہ اس میں ہم نے اس میں زہر میں بجھایا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ اس سے ہم ایک دنیا کے شقی ترین آدمی کو اس سے قتل کریں۔ تو امام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تیری دعا مستجاب ہوئی، اسی تلوار سے تو قتل کیا جائے گا۔ ابھی جب تجھ سے امام حسن علیہ السلام ایک ضرب تم کو لگائیں گے تو تو جہنم باطل اسی تلوار سے ہوگا، اور تو اس دنیا کا شقی ترین آدمی ہے۔ بہت باتیں مولا کے اس میں کہنے کی تھیں، لیکن ایک بات کا تذکرہ کروں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام وہاں شام میں گئے ہیں، اور جب یزید کو ایسا محسوس ہوا کہ لوگ اب میرے خلاف ہو رہے ہیں، اور جو ہم نے اہل بیت رسول کو یا نواز رسول کو جو قتل کیا، شہید کیا، اور جو ان لوگوں کو اسیر کیا، تو یہ میرے خلاف یہ محاذ ہے، میری حکومت کو اب خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جب خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو دکھاوے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ساتھ پہلے بھی اگر تو صدق دل سے توبہ قبول کر لے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے قلب پر اتنی گہری سیاہی تھی، اور اس کا ضمیر اس طرح مردہ ہو چکا تھا کہ اس کے نفس میں کوئی رد عمل، اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی اس کے نفس میں کسی طرح کا ہیجان نہیں تھا۔ اس کی اعلیٰ قوتوں میں، اس کی اعلیٰ قدروں میں اس کی ملکوتی قوتیں تو تھی ہی نہیں کہ جو رد عمل ظاہر کرتی۔ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، اس لیے توبہ اس نے نہیں کی۔ اور اس نے توبہ یہ کرتا بھی کیسا؟ اس کے پہلے ہی اہل بیت کی ایک فرد ثانیہ زہرا و بطول جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے جب اس نے گستاخی کی اور کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور اس نے چاہا کہ شرمندہ کریں، تو جناب زینب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جب اس کے سامنے جو قرآن کی آیتیں، جناب زینب علیہ السلام کا شام کے دربار کا خطبہ ایک ایک لفظ اس کا پڑھنے کے بعد انہوں نے صرف یہی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس ایک آیت آپ کے حوالے ہیں اور اس پر میری آج کی گفتگو تمام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین ظلموا انما نملی لهم خیر انفسهم ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انفسهم۔ انہوں نے کہا کہ ولا يحسبن الذین کفروا، یہ جو کفار ہیں یہ گمان مت کریں، یہ خیال مت کریں، انما نملی لہم، کہ جو میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یحسبن الذین کفروا، یہ کفار یہ بات کا خیال نہیں کریں کہ انما نملی لہم، جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، انما نملی لہم خیر فی انفسہم، ان کی نفس کے لیے یہ کوئی خیر ہے، ان کے لیے نفس کے لیے خیر نہیں ہے۔ ان کو ہم نے انما نملی لہم، ان کو ہم نے ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور گناہ کریں، اور ان کے شیشہ دل پر، اس کے قلب پر سیاہی کی تہ موٹی سے موٹی ہوتی چلی جائے، ان کا قلب گناہوں میں ڈوب جائے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا گناہ موجود۔ یہ ثانیہ زہرا نے اس کے دل پر مہر لگا دی کہ اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں کوئی بخل کرتا ہے، بلکہ تیرے میں اس معافی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو معافی کے لیے
اللہ کے بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تم نے خود اپنے کو گناہ میں اس طرح شرابور کر رکھا ہے، اس طرح ڈبا رکھا ہے کہ تیری ملکوتی قوتیں دفن ہو چکی ہیں اور شیطانی قوتوں کا تجھ پر غلبہ ہے، تیرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں جو توابین، جو واقع کربلا میں نے جناب حر ایک توابین کا ذکر کیا، میں نے جناب ذوالحرقین کا ذکر کیا، لیکن جناب حر کے پہلے ابن سعد کے فوج سے پلٹ کر امام حسین کے پاس آنے والا ایک اور شخص تھا جس کا کم تذکرہ ہوتا ہے، جس کا نام ہے یزید ابن زیاد۔ دیکھیے اس کا نام بھی، جو ابو شاشا جس کی کنیت تھی، یہ اس کے پہلے آیا ہے، اس نے بھی جنگ کی ہے۔ یہ بڑا کوفے کا تیر انداز تھا اور امام نے اس کو دعا بھی دی ہے اس کے لیے، اللہ سے اس کو جنت۔ اللہ نے اپنے سارے اصحاب کے ساتھ وہ ایسا اخلاق رکھا ہے کہ واقع کربلا، یہ صبح عاشور سے عاشور تک امام نے کیا کیا درس دیے ہیں، ہم لوگوں کو ان سب کا بیان کرنا چاہیے۔ اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے گفتگو کی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس سے آگے بات ہم لوگ کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رداً بقضائہ و تسلیما۔